السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اپنی بابرکت ساعتوں اور نورانی ماحول اور اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمت کے ساتھ ہم پر گزر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 لوگ کس قدر محروم ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ممبر کے قریب جمع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر ارشاد فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آمین کہا، آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کی وجہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے چند بددعائیں دی، اور پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ آپ دیکھیے یہ کس قدر بڑی وعید ہے کہ حضرت جبریل امین بددعا دے رہے ہیں اس شخص کو جس کو اس کے بداعمالیوں کے سبب رمضان میں بھی اللہ سے رجوع نہ کرنے کے سبب مغفرت اس شخص کی نہیں ہو پاتی، تو ایسا شخص حضرت جبریل کی بددعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ پہلے حضرت جبریل کی بددعا کیا کم تھی قبولیت کے لیے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرما دیا۔ آمین کا کیا مطلب؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس دعا کو یا اس بات کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت جبریل نے بددعا دی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا، تو غور کرنے کی بات ہے کہ کس قدر بڑی وعید اور کیسی خطرناکی کی بات ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ رمضان کی ان مقدس ساعتوں کا اہتمام کریں، ہر وہ عبادت کا اہتمام کریں جن سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں، اور ہر وہ گناہ سے اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہماری مغفرت نہیں ہو پاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر آمین کہنے کی وجہ بیان فرمائی۔ حضرت جبریل نے بددعا ارشاد فرمائی اور کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ ویسے تو درود شریف کے بے انتہا فضائل، برکات اور بے انتہا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس حدیث میں جو وعید ہے وہ وعید بے انتہا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی سن کر اگر کوئی آدمی حضور پر درود نہ پڑھے تو وہ حضرت جبریل کی بددعا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا
البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اور اس میں گرامی لیا جائے، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور میرا نام سن کر وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ محترم ناظرین، ہم دیکھیں ہمارا کیا معمول ہے، ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی لیا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں درود شریف کا اہتمام کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ سب سے افضل درود درود ابراہیم اور سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا معمول بنائیں، ورنہ ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہے گا۔ تیسرا وہ شخص حضرت جبریل کی بددعا کا مستحق ہے جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے والدین ابھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، پھر بھی بہت سے لوگ ان کا خیال نہیں کرتے اور مستقل طور پر ان کی خدمت میں مصروف نہیں رہتے اور ان کا احترام اور ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ حدیث انتہائی سخت وعید اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں اور کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچنے نہ دیں، کیونکہ یہ سخت وعید کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں اور حضرت جبریل کی بددعائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، یہ اس حدیث کو بے انتہا سخت بنا دیتی ہے ان تین لوگوں کے بارے میں۔ اس لیے جن کے والدین باحیات ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں وہ ان کے حق میں ایصال ثواب کریں، دعائیں کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ان کے جو تعلق والے تھے ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھیں۔ یہ ان کے لیے نجات اور ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان تین وعیدوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور تین وعیدوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہماری مغفرت فرمائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، اور والدین کا احترام کرنے اور ان کا ادب کرنے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔